دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو پور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد برابر میں جو بیل کا آئیکن آتا ہے، گھنٹی کا نشان ایک بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوراً آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ السلام علیکم اور دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو شاہنامہ اسلام جدید جو ہماری سیریز چل رہی ہے، آج یہ اس کی 12ویں ویڈیو ہے، تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79 اور نظم کا عنوان ہے زاویہ نگاہ۔ سنیں دوستو، جہاں میں منصب و اعزاز کی معراج ہے شاہی، عروج و عظمت و اقبال کی سرتاج ہے شاہی، جسے شاہی ملی سب کچھ ملا دنیا کی نظروں میں، وہ ہر نعمت کا مالک بن گیا دنیا کی نظروں میں، خوشی آرام دولت عیش سب کچھ ہو گیا اس کا، یہی معیار و انداز نظر ہے ساری دنیا کا، مگر اسلام میں مفہوم شاہی اور ہی کچھ ہے، خلافت حکمرانی کج کلاہی اور ہی کچھ ہے، وہ ایک زنجیر ہے بوجھل گراں مضبوط پابستہ، عظیم الشان ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ، وہ ایک تلوار ہے کردار انسانی کی گردن پر، وہ ایک بجلی ہے لہراتی ہوئی ایمان کے گلشن پر، کسوٹی ہے دیانت کی ترازو ہے امانت کی، اگر ہلکی سی لغزش ہو تو منزل ہے ہلاکت کی، خلافت پر کیا جب اتفاق رائے اکثر نے، کیا محسوس ایک بار گراں صدیق اکبر نے، نہ وہم برتری گزرا نہ عظمت کا خیال آیا، نہ قلب پاک نے کوئی پیام سرخوشی پایا، بجائے سرخوشی پائے تخیل ہو گیا بوجھل، تصور کے جہان پرسکون میں پڑ گئی ہلچل، ہوئی تشویش اس بار امانت کو اٹھانے کی، جہاں بانی کی گہری الجھنوں پر فتح پانے کی، اگر ہوتا نہ خطرہ سامنے تفریق امت کا، نہ چھوتے آپ ہرگز دامن زرعی حکومت کا، یہ خطرہ تھا کہ بگڑی بات بن جائے نہ شیطاں کی، منافق گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں اہل ایمان کی، اسی خطرے نے ایک بے مثل درویش مکمل کو، زعیم اتقا کو تاریک دنیا اسفل کو، کیا تاج شہی منظور کر لینے پہ آمادہ، شرارت کوش باطل کی خبر لینے پہ آمادہ۔ اس کے بعد صفحہ 81 خلیفہ اول کا خطبہ اول۔ ابھی گزرے نہ تھے کچھ روز آغاز خلافت کو، دیا خطبہ یذل اللہ نے ارباب امت کو، عزیزو تم نے ایک بار امانت مجھ کو سونپا ہے، رسول اللہ کا حق نیابت مجھ کو سونپا ہے، رسول اللہ کا طرز عمل دیکھے ہوئے ہو تم، مکمل تر نظام بے خلل دیکھے ہوئے ہو تم، تمہارے دل میں پیدا فطرتاً یہ آرزو ہوگی کہ تقلید رسول اللہ مجھ سے ہو بہو ہوگی، مجھے تولو گے تم کردار پیغمبر کے میزان میں، جھلک ڈھونڈو گے تم نور ہدا کی میرے ایمان میں، مگر سن لو کہ میں ایک ناقص و ناچیز انسان ہوں، فریب نفس کی ہیلا ترازی سے پریشاں ہوں، اگر میرا عمل ہم رنگ ہو رنگ صداقت کے، میری آواز ہم آواز ہو ساز ہدایت کے، اگر احکام میرے حامل احکام قرآن ہوں، میرے اقوال حسب اقتضائے دین و ایمان ہوں، تو بے شک تم پہ لازم ہے سر تسلیم خم کرنا، وفا کا نقش لوح زندگی پر مرتسم کرنا، نہیں تو میں اگر راہ صداقت سے بھٹک جاؤں، مقدس جادۂ دین و دیانت سے بھٹک جاؤں، تو ہرگز تم صراط جہل و گمراہی پہ مت جانا، تمہارا کام ہوگا مجھ کو راہ راست پر لانا، یہ ساری رونق بازار دنیا چند روزہ ہے، یہ جشن ہستی و بزم تماشا چند روزہ ہے، فضائے زیست پر چھایا ہوا ہے موت کا سایہ، حقیقت میں بہت ہی ہیچ ہے دنیا کا سرمایہ، اجل سر پر کھڑی ہے چشم دل سے درس عبرت لو، معال زندگی سے ناخن عقل و بصیرت لو، نئی تراؤ چراغ زندگی کی جگمگاہٹ پر، لگاؤ گوش دل کو موت کے قدموں کی آہٹ پر، کہاں ہیں وہ جو نقد زندگی پر ناز کرتے تھے، مئے غفلت سے مینائے نشاط و عیش بھرتے تھے، کہاں ہیں وہ جنہیں دعوے تھے اپنے زور بازو کے، جو غافل تھے اجل کے بے نہایت جبر و قوت سے، کہاں ہیں وہ جنہیں غرہ تھا اپنے ساز و ساما پر، اٹھا کر رکھ چکے تھے موت کو جو طاق نسیاں پر، وہ سب آخر کو مٹی ہو چکے قبروں میں جا سوئے، بسط حسرت چراغ حسرت و ارماں بجھا سوئے، نہیں باقی بساط عرض پر نام و نشاں ان کا، نہ کچھ بھی ان کے کام آیا غرور رائے گاں ان کا،
کھلی آخر کو ان پر زندگی کی تنگ دامانی، فسانہ گو ہے ان کی منہدم قبروں کی ویرانی۔ حیات ظاہری جب اس قدر بے ساز و سامان ہو، سپرد خاک ہو جانا ہی جب تقدیر انسان ہو، تو کس برتے پہ دیں ترجیح اس دنیا کو عقبہ پر، وہ عقبہ جو فنا کی حکمرانی سے ہے بالا تر، جہاں شام ابد تک زندگی کی شہریاری ہے، جہاں سید اجل کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر کچھ عقل ہے تیار زاد آخرت کر لو، جو آئے کام اس توشے سے ظرف زندگی بھر لو۔ عمل کو رنگ دو پاکیزہ اخلاق و عبادت کا، ڈرو اس سے کہ کھلنے ہی کو ہے دفتر قیامت کا۔ بچو مکر و دغا سے، فتنہ و ظلم و شقاوت سے، کرو پرہیز نفسانی تقاضوں کی اطاعت سے۔ جہاں میں عام کر دو اسوہ پاک پیمبر کو، جراحت سے بچاؤ دین کے جسم مطہر کو۔ یہ خطبہ سب سے پہلا خطبہ سرکار عالی تھا، شکوہ قیصری سے نخوت شاہی سے خالی تھا۔ سنی تو ہوں گی تم نے عام سلطانوں کی تقریریں، پڑھی تو ہوں گی تم نے حال اور ماضی کی تحریریں، کہیں دیکھی بھی ہے سارے زمانے میں مثال اس کی، کسی تاریخ میں منقول ہے طرز مقال اس کی۔ نہیں ہرگز نہیں یہ آپ ہی اپنا نمونہ ہے، حقائق کی نمائش گاہ میں تنہا نمونہ ہے۔ نمایاں اس سے ہے بنیاد قرآنی سیاست کی، منقش اس میں ہے تصویر اسلامی حکومت کی۔ تو دوستو یہ تھا خلیفہ اول کا خطبہ اول۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔